جو شخص اپنے 6 فٹ کے اوپر اسلام نہیں نافذ کر سکتا، جو شخص ختم نبوت کے لفظ کو نہیں کہہ سکتا، جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمے کو صحیح نہیں پڑھ سکتا، وہ اسلام کو کیسے نافذ کرے گا؟ تقریریں وہ شخص کرے جو اپنی تقریروں کے اوپر عمل بھی کرے۔ یار معاذ اللہ نعوذ باللہ، شیخ رشید جیسا شخص، فواد چودھری جیسا شخص، یہ فیصل جاوید جیسا شخص، بد زبان اور گالیاں بکنے والے لوگ یہ مدینہ کی ریاست بنائیں گے۔ یہ حضرت عمر کا نام لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کتا بھی مر جائے تو قیامت کے دن جناب فاروق اعظم سے سوال ہوگا۔ میں آلو ٹماٹر پیاز اور گیہوں اور آٹا ان چیزوں کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو ایک خاص مشن پہ آیا ہوں، اور وہ خاص مشن میرا یہ ہے کہ میں جہانگیر ترین کو نوازوں، علیم خان کو نوازوں، خسرو بختیار کو نوازوں، شیخ رشید کو نوازوں اور فواد چودھری کو نوازوں۔ یعنی اس کو غریب لوگوں کی اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آلو مہنگا ہو رہا ہے، ٹماٹر مہنگا ہو رہا ہے، پیاز مہنگا ہو رہا ہے، گیہوں مہنگا ہو رہا ہے۔ عمران خان نے اقتدار سے پہلے کہا تھا کہ پرویز الہی اس ملک کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، ایم کیو ایم والے قاتل ہیں، باب والے یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، یہ جو آزاد ہوتے ہیں ان اراکین کو میں نہیں لوں گا، یہ لوٹے ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں سے یو ٹرن لیتے ہوئے انہی لوگوں کو اپنی حکومت میں شامل کیا۔ پرویز الہی کے پاؤں میں پڑا، ایم کیو ایم کے پاؤں میں پڑا، اس طرح آزاد اراکین کو خریدا اور جاز بر کے خریدا۔ اب ان شخصوں کا اب ان لوگوں کا ضمیر جا گیا تو یہ ان لوگوں کو گالیاں دیتے، پیسے پہ بکنے والا کہتے۔ یہ شخص اپنے بات کے اوپر کبھی بھی قائم رہنے والا۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ جلسہ ہو رہا ہے، مہنگائی مکاؤ مارچ ہو رہا ہے اور اس طرف عمران خان ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے جی، 2018 کو ایک ناکام تجربہ کچھ قوتوں نے کیا۔ ان قوتوں نے ایک ایسے شخص اور ایک ایسے ٹولے کو اس ملک کے اوپر مسلط کیا کہ اس ٹولے نے اس ملک کو مفلوج کر دیا، معاشی طور پہ ہر حوالے سے، جمہوری طور پہ جمہوریت کا جس طرح مذاق اڑایا گیا، آئین کا جس طرح مذاق اڑایا گیا۔ جب 2018 کو اس شخص کو مسلط کیا گیا تو قائد جمعیت امام انقلاب مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان قوتوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیے ایک ایسا شخص جو شخص نالائق بھی ہے، نااہل بھی ہے اور اتنا جھوٹ بول رہا ہے، ملک کی معاشی سسٹم کو دیکھ کر یہ جتنا جھوٹ بول رہا ہے، ملک کی معاشی اس میں اتنی سخت نہیں ہے، اس لیے اس شخص کو اس ملک کے اوپر مسلط نہ کیا جائے، نہیں تو اس ملک کو یہ کوکڑا کر دے گا۔ لیکن ان قوتوں نے اپنے غرور اور گھمنڈ میں ایک ایسی شخص کو جس شخص سے اپنے گھر نہیں سنبھالا گیا، اس شخص کو اس ملک کے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ 2018 کے پاکستان کو دیکھیے کہ 2018 کے پاکستان میں چینی 52 روپے کلو تھی، آٹا 37-32 روپے کلو تھا، پیٹرول کی قیمتیں کہاں تھے، ڈالر کہاں تھا۔ لیکن اس شخص اور اس کے ٹولے نے آ کے اس ملک کا جو بیڑا غرق کر دیا، اس ملک کو جس معاشی دھنگل میں پھنسا دیا، اب لگ یہ ایسے رہا ہے کہ یہ ملک اس معاشی فساد اور مصیبت سے نہیں نکلے گا۔ سوال کرنا چاہوں گا کہ عمران خان مسلمانوں کا ترجمان ہے اور اقوام متحدہ میں جا کر نبوت کا جو مسئلہ ہے اس کو اٹھاتا ہے، دین کو لے کے آگے چلنے والا انسان ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے اس معاملے کو یو ٹی اے یا پی ٹی آئی والے وہ لوگ جو اس شخص کے اندھی تقلید کرتے ہیں وہ ان کو تو یہ چیز سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن میرے جیسے میرے جمعیت کے کارکنوں ان لوگوں کو یہ بات اس لیے نہیں سمجھ آتی کہ جو شخص اپنے 6 فٹ کے اوپر اسلام نہیں نافذ کر سکتا، جو شخص ختم نبوت کے لفظ کو نہیں کہہ سکتا، جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمے کو صحیح نہیں پڑھ سکتا، وہ اسلام کو کیسے نافذ کرے گا؟ جس شخص نے پوری زندگی کرکٹ کھیلی ہو، جس شخص نے آج تک اپنے جیب سے ایک پیسہ نہ لگایا ہو، وہ شخص اس ملک کو کیا اسلامی اور معاشی ترقی دے گا؟ یہ چیز کم از کم ہمیں سمجھ میں نہیں آنے والی۔ تقریریں وہ شخص کرے جو اپنی تقریروں کے اوپر عمل بھی کرے۔ آج تک عمران خان نے یو ٹرن کو ایک عظیم لیڈر کا منشا اور ایک عظیم لیڈر کا ماٹو قرار دے دیا۔ یہ کیسے شخص ہے کہ جو جھوٹ کو یو ٹرن کو عظیم لیڈر کا شیوا کہتا ہے؟ یہ چیز ہمیں کم از کم نہیں سمجھ میں آنے والی، اور انشاءاللہ قائد جمعیت امام انقلاب کی قیادت میں ہم اس کٹ پتلے حکمران سے اس ملک کو نجات دلائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیں جمعیت علماء اسلام عمران خان مدینہ کی ریاست کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانا ہے۔ عمران خان کی حکومت 3 سے 3.5 سال کا وقت مدت پوری کر چکی ہے، تو انہوں نے کیا پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنایا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ مدینہ کی ریاست کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی،
یار معاذ اللہ نعوذ باللہ شیخ رشید جیسا شخص، فواد چودھری جیسا شخص، یہ فیصل جاوید جیسا شخص، بد زبان اور گالیاں بکنے والے لوگ یہ مدینہ کی ریاست بنائیں گے. مدینہ کی ریاست انشاءاللہ قائد انقلاب مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ ہم بنائیں گے انشاءاللہ. آپ کے خیال میں مدینہ کی ریاست کیسی ہوتی ہے؟ مدینہ کی ریاست وہ ریاست تھی، وہ فلاحی ریاست جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قائم کی. اور آج مدینہ کی ریاست کے والی اور مدینہ کی ریاست کے وارث وہ لوگ ہیں جو علماء ہیں. حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے یہ انبیاء کے وارث ہیں. تو مدینہ کی ریاست کے جو والی تھے وہ رسول اللہ تھے، حضرت ابوبکر ان کے خلیفہ تھے، حضرت عمر ان کے خلیفہ تھے. انشاءاللہ مدینہ کی ریاست اسلامی فلاحی ریاست جس میں ہر شہری کو ان کی دہلیز کے اوپر انشاءاللہ انصاف ملے گا، وہ جمعیت علماء اسلام اس ملک میں انشاءاللہ نافذ کرے گی. عمران خان بھی تو حضرت عمر کی باتیں کرتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق. کہ عمران خان حضرت عمر کی باتیں کرتے ہیں، لے سکتا کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رات کو گشت کیا کرتے تھے اور غریبوں کے رکھوالے تھے اور غریبوں کے گھروں پہ جا کے وہ راشن دیا کرتے تھے، اس نے تو غریبوں کے چولہے بھی بجھا دیے. اس بلوں کو دیکھ کے، بجلی کی بلوں کو دیکھ کے، سوئی گیس کی بلوں کو دیکھ کے اور دیگر چیزیں دیکھ کے آپ حیران رہ جائیں گے. پیٹرول کو دیکھ کے آج غریب شہری کا رہنا محال ہو چکا ہے اور غریب اتنے پریشان ہے کہ یقیناً یہ ملک بغاوت کی طرف جا رہا ہے. اور اگر اس شخص کو نہ ہٹایا گیا، یہ شخص آئینی طور پر اب اس کے خلاف تحریکات میں اعتماد پیش ہو چکی ہے، اگر اس طریقے سے یہ نہ گیا تو اس ملک میں انقلاب کی ایک صورت ہوگی اور انشاءاللہ ہم اس کے خلاف گلی کوچے اور بازار و ہر محاذ پہ لڑیں گے. یہ حضرت عمر کا نام لیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کتا بھی مر جائے تو قیامت کے دن جناب فاروق اعظم سے سوال ہوگا. لیکن یہ کیسا عمران خان ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں، پولیس والے اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں، سرکاری نوکر اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں. 20-22 ہزار 25-30 ہزار روپیہ سیلری لینے والے، مہینہ لینے والے لوگ اتنے پریشان ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو بھوک کی وجہ سے بیچ رہے ہیں. لیکن عمران خان کو ان کے اوپر کوئی ترس نہیں آ رہا. اور ابھی چند دن پہلے اس نے بیان دیا کہ میں آلو، ٹماٹر، پیاز اور گیہوں اور آٹا ان چیزوں کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو ایک خاص مشن پہ آیا ہوں. اور وہ خاص مشن میرا یہ ہے کہ میں جہانگیر ترین کو نوازوں، علیم خان کو نوازوں، خسرو بختیار کو نوازوں، شیخ رشید کو نوازوں اور فواد چودھری کو نوازوں. یعنی اس کو غریب لوگوں کی اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آلو مہنگا ہو رہا ہے، ٹماٹر مہنگا ہو رہا ہے، پیاز مہنگا ہو رہا ہے، گیہوں مہنگا ہو رہا ہے. گیہوں کہاں پہ چلا گیا؟ جو ڈبہ 700-600 روپے میں ملا کرتا تھا وہ آج 1500 پہ مل رہا ہے. یہ کتنا ظلم ہے. جو آٹا 1200-1400 روپے نواز شریف کے دور میں ملا کرتا تھا. میں نواز شریف کی وکالت نہیں کرتا، میں قائد جمعیت امام انقلاب مولانا فضل الرحمان صاحب کا کارکن ہوں، لیکن نواز شریف کی پاکستان کو اب دیکھیے 2018 میں کہ 2018 میں اس ملک کی کیا حالت تھی اور اب آج اس ملک کی کیا حالت ہے. نواز شریف ہمیں 52 روپے چینی کلو دیا کرتا تھا، نواز شریف ہمیں آٹا سستا دیا کرتا تھا، نواز شریف نے اس ملک کو میٹرو دیا، نواز شریف نے اس ملک کو موٹر وے دیا، نواز شریف نے اس ملک کو کیا چیز ایٹمی قوت بنایا. نواز شریف مولانا فضل الرحمان اس ملک کے محسن ہے اور اس ملک کے محسن اور مربی ہے اور انشاءاللہ ان کی قیادت میں یہ ملک ایشین ٹائیگر بنے گا انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے گا، عمران خان کہتا ہے کہ میں عہدہ تو چھوڑ دوں گا لیکن بلیک میل نہیں ہوں گا. آج صبح ہی ایک پرویز الہی کو یہاں پہ بلایا گیا، ہمارے پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ ہے عثمان بزدار کو، اس کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور پرویز الہی کو نیا پنجاب کا وزیر اعلیٰ منتخب کرنے جا رہے ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو ایک بندہ کہتا ہے کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا تو وہ یہ سب کچھ اب کر رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا؟ عمران خان نے اقتدار سے پہلے کہا تھا کہ پرویز الہی اس ملک کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، ایم کیو ایم والے قاتل ہیں، باپ والے یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، یہ جو آزاد ہوتے ہیں ان اراکین کو میں نہیں لوں گا، یہ لوٹے ہیں. لیکن ان سب چیزوں سے یو ٹرن لیتے ہوئے انہی لوگوں کو اپنی حکومت میں شامل کیا. پرویز الہی کے پاؤں میں پڑا، ایم کیو ایم کے پاؤں میں پڑا، اس طرح آزاد اراکین کو خریدا اور جاز بر کے خریدا. اب ان شخصوں کا اب ان لوگوں کا ضمیر جا گیا تو یہ ان لوگوں کو گالیاں دیتے، پیسے پہ بکنے والا کہتے ہیں. یہ شخص اپنے بات کے اوپر کبھی بھی قائم رہنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ یو ٹرن کو ایک عظیم لیڈر کا ماٹو سمجھتا ہے، کہ عظیم لیڈر کا وہ ایک معیار سمجھتا ہے اور ایسے شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کل ایک سرپرائز بھی دیا ہے، انہوں نے ایک لیٹر نکالا ہے کہ مجھے لکھی ہوئی دھمکیاں آ رہی ہیں باہر سے، تو یہ اگر میں نے دکھا دیا تو ان کو بہت پچھتانا پڑے گا. اس کے وہ جو پرچی نکالی ہے اس کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے، اس میں کیا لکھا ہوگا؟ اس پہ ایک پشتوں کا گانا ہے آج کل، اس پہ بڑا چل رہے کہ خط میرا اغل ہے تو جانانا سیدر تلی کے لیے دی چاہتا نوائے مالو نہ دے کے چل دے.
آپ یہ سمجھتے ہیں اس پہ یہ گانا لکھا ہوا تھا اس میں یہ گانے لکھا ہوا تھا اور بہت کچھ لکھا ہوا تھا. آپ کو یہ لگتا ہے اگر زمانے میں خط ڈیجیٹل زمانے میں خط حالانکہ چاہیے تھا کہ ای میل کر دیتا ٹویٹر کر دیتا خط وہ بھی پڑھا نہیں اور پتہ نہیں یوتیوب کا کیا حال ہوگا کہ خان صاحب میں جیب میں کیا رکھا تھا کیا لے کر گیا.